بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جہاد اور جنگ میں فرق۔ مخالفین اسلام ہمارے دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دین تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسلمان کی تلوار اور کافر کی شمشیر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوش ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی اور سفاکی سے کام لیتا ہے، اور کامیاب ہو جانے کی صورت میں مفتوحین کی جان و مال اور عزت و آبرو عرض کی ہر چیز کو غارت کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان کے جہاد کا مقصد انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا، ان کے شرف اور ان کی آزادی کو بحال کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ضابطۂ جہاد کا پابند رکھتا ہے، جس میں اس کی تلوار کی زد محض برسر جنگ افراد تک محدود رہتی ہے، اور پھر جب وہ فتح حاصل کرتا ہے تو قوم کو اپنے جذبۂ انتقام کا نشانہ بنانے کے بجائے ان کے لیے امن و سلامتی کی فضا فراہم کرتا ہے، اور انہیں اسلام کی ان برکات سے بہرہ کراتا ہے جس کے تحت تمام مسلمانوں کے حقوق یکساں ہیں۔ چنانچہ جب غیر مسلم رعایا کو مسلمانوں کا نظام عدل، نظام اخلاق، نظام سیاست و حکومت اور نظام عبادت پسند آ جاتا ہے تو وہ حلقۂ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، اور ان کی اسی ذہنی تبدیلی کا سہرا تلوار کے سر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور مجاہدین اسلام کے اعلیٰ کردار کے سر ہے۔ تلوار کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام اور قائم عالم اسلام کے درمیان جو لادینی قوتیں رکاوٹ بنی ہوں ان کا صفایا کر دے۔ قرآن حکیم اور حدیث میں جہاد کے متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر، گویا وہ دیوار ہے سیسہ پلائی ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کی مٹھی میں جان ہے محمد کی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ بلا شبہ یہ جہاد کی عظمت و فضیلت ہے، شہادت کی تڑپ ہی کا جذبہ تاکہ مسلمان دنیا پر چھائے رہیں، اور دشمنان اسلام کے دلوں پر ان کی عظمت و شوکت کی داغ بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے، آمین۔